الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اٹھائے گئے تمام اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ مکمل ہو گئے، اور اب وقتاً فوقتاً وہ جوابات جو ہے وہ اپلوڈ ہوں گے۔ چونکہ ہم نے ریسرچ پیپر 5A 5B اور مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اور 2 ان میں جو مرزا انجینئر نے اعتراضات کیے ہم نے اس کے جو ہے وہ جوابات دیے تھے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ ان یعنی کہ جگہوں کے علاوہ مرزا نے بعض دیگر مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اعتراضات کیے ہوں، تو آپ بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو اعتراضات ہیں وہ آپ ہمیں بھیجیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے جوابات دیں گے۔ یہاں یہ ایک نقطہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ بعض مرتبہ اعتراض جو بھائی بھیج رہے ہوتے ہیں ان کا جواب پہلے سے ہی جو ہے وہ مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ویڈیوز بنی اور جو ان کے کلپس بنے وہ ان میں موجود ہوتا ہے، یا ریسرچ پیپر 5A یا 5B کے عنوان سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ اس میں یعنی کہ جواب جو ہے اس کا وہ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ بھائی اسکرولنگ نہیں کرتے چینل پہ، یہ درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چینل کو اسکرول کر کے دیکھتے رہا کریں، تو آپ کو بہت سارے عنوانات پہلے سے ہی ریکارڈڈ ویڈیوز اس کے اوپر مل جائیں گے۔ پھر آپ بھائیوں کے سے کئی مرتبہ یہ درخواست کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش لوگوں کی اصلاح کا باعث ہے اور مرزا کے پھیلائے گئے اس فتنے کے تریاک میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، تو اس بات کی کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیوز کو ایسے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اگر ویسے بھی آپ اسے شیئر کریں گے تو جن بھائیوں کو مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ مرزا کے فتنے کا شکار ہیں، تو ان تک ہماری ویڈیوز پہنچنے کی وجہ سے ان کی اصلاح کا باعث ہوگا۔ اور یہ صرف ہماری ویڈیوز کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی علماء کرام و مشائخ اعظام ہیں جو مرزا کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، تو ہماری یہ درخواست ہے آپ بھائیوں سے کہ کوشش کریں اس بات کی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، صرف دیکھنے کی حد تک محدود نہ رہا کریں۔ ہمیں اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، بحیثیت ایک معمولی طالب علم کے بہت ساری جگہ ان جوابات کے دوران ہم سے علمی و عملی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، اخلاقی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں۔
علمی جو کوتاہی ہے اس کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ بھائیوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی بھی غلطی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہمیں بھیجیں، ہم ضرور اس کا ازالہ کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مرزا انجینئر کے سہولت کار ہمیشہ دوسروں کو یہ طعنہ دیتے رہے کہ جی یہ مرزا صاحب کی ویڈیوز کو کاٹ کر جو ہے نا اس کے جوابات دیتے ہیں سیاق سے ہٹا کر۔ آج کیفیت یہ ہے کہ یہی وہ منافقین ہیں کہ جو علماء کرام کی اور یعنی کہ مجھ ناچیز کی ویڈیوز کو سیاق سے کاٹ کر اور وہ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ بھائی کو پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو میری جو ہے نا یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں اس بات کی کہ وہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، تو آپ کو سیاق کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کس پیرائے میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مستقبل میں فتنہ انکار حدیث اور الہات کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو توفیق دے گا اور اپنی اس کم علمی کے اعتراف کے ساتھ انشاءاللہ اس حوالے سے کام کریں گے۔ منکرین حدیث اور ملحدین کے جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روافض اور نیم روافض کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ کیے گئے عمومی اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ سب کے دے دیے۔ اور پھر میں ایک دفعہ اپنی بات دہرا دوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا ہے، وہ آپ نے ہمارے چینل پہ نہیں پایا ہے، تو اس اعتراض کو آپ ہمیں بھیجیں۔ لائبریری کے فیس بک پیج کا جو ان باکس ہے، لائبریری کے فیس بک پیج کا یعنی محمدی لائبریری کا جو پیج جو ہے اس کا جو ان باکس ہے، اس میں آپ ہمیں وہ سوال بھیجیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا جواب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کو دیں گے۔ اور کوشش کیا کریں اس بات کی کہ علماء کرام کی صحبت میں رہیں اور کتب کا مطالعہ کرتے رہا کریں، اپنے آپ کو محض چند سافٹ ویئرز یا یوٹیوب کی ویڈیوز تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ یہ حقیقی دین نہیں ہے، نہ ہی حقیقی دین تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ دین تک رسائی کا ذریعہ صرف اور صرف جو ہے وہ کتب ہیں یا علماء کرام کی صحبتیں ہیں۔ تو جس قدر سیکھیں گے اس قدر جو ہے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ بھائی سوالات اب انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم یا 26 ذی الحج۔ دیکھیں، بعض علماء کرام نے کتب تواریخ میں اپنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام بیان کی ہے، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی شہادت 26 ذی الحج ہی ہے، یکم محرم الحرام نہیں ہے، جو کہ صحیح سند سے ثابت شدہ بات ہے۔ اس میں ہمیں کسی قسم کی کھینچتان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ محرم الحرام میں جو پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ اس کی پہلی تاریخ آتی ہے، سمجھ لیں ہمارے سال کا جو ہے وہ ابتدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے روافض کی ہی مخالفت کرنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس مخالفت کی وجہ سے کہ جی انہوں نے وہ اگر مثال کے طور پہ 9 اور 10 محرم کو مخصوص کر لیا شہادت حسین کے نام پہ، تو آپ جو ہے وہ شہادت عمر کے نام پر آپ 1 محرم کو جو ہے وہ مقرر کر لیں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر 1 محرم بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہوتا تو تب بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس دن کے حوالے سے کوئی اس طرح شہرت دیں کہ گویا جسے بدعتی حضرات جو ہے وہ یعنی کہ دیگر اپنے اپنے جن سے ان کی عقیدتوں کا محور جڑے ہیں، وہ ان کے دنوں کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو نا وہ شہرت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔
یہ سعید شیخ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کس قسم کے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے. دیکھیں صحیح بخاری کتاب تعبیر و رویا کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے جس کو اللہ رب العزت پورا کر دے گا، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے جس کو اللہ رب العزت پورا نہیں ہونے دے گا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ خواب کہ جس میں نیکی کی، اصلاح کی، ترقی کی کوئی بات ہو، اس کی تعبیر کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اہل علم حضرات سے پوچھنی چاہیے، جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانتے ہوں، جن کو اس حوالے سے علم ہو. ہر ایرے گرے نتھو خیرے سے بھی اس حوالے سے سوال نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے وہ انہیں کسی نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جی استخارہ جو ہے اس کو کرنے کے نتیجے میں خواب آتا ہے اور اس کے ذریعے کو مستقبل کی بشارت ہوتی ہے. اب وہ ایک جگہ نکاح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے استخارہ کیا، وہ رات کو سو گئے تو خواب کے اندر ان کو لال رنگ دکھایا گیا. انہوں نے ایک ہمارے شہر کی جانی مانی شخصیت ہیں، ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جا کے. انہوں نے کہہ دیا کہ لال رنگ تو خطرے کی علامت ہے، لہذا تم اس نکاح سے، اس جگہ سے پرہیز کرو. اب انہوں نے جو ہے وہ وہاں نکاح نہیں کیا. بہرحال کچھ عرصہ گزرا، وہ خاتون ان کا نکاح ہو گیا، اور جس جگہ نکاح ہوا اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کو بڑی برکت دی، کاروباری اعتبار سے بھی، آئلی اعتبار سے بھی، گھریلو اعتبار سے بھی بڑی برکت دی. تو بہرحال ان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پورا واقعہ بتایا. تو عرض کیا کہ بھئی لال رنگ جو ہے وہ تو اینٹ کا رنگ بھی ہے، تو وہ تو تعمیر کی علامت بھی ہے، اور لال رنگ تو جو ہے ہماری تہذیب کے مطابق دلہن کے لباس میں بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو آپ کو تو اس بات کی توجہ دلائی گئی تھی کہ آپ نکاح کر لیں. اب وہ جو تعبیر آپ کو انہوں نے بتائی وہ تو بالکل غلط بتا دی. اس اعتبار سے تو جو ہے وہ مطلب آپ نے جو خواب دیکھا اس کی اصل حقیقت تو وہ غلط ہو گئی. تو بہرحال یہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر وہ اہل علم حضرات سے پوچھنی چاہیے. اچھا، اظہر خاص خیلی بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے یا نہیں. اس حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. مرزا انجینئر نے جو جھوٹ بولے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ مرزا انجینئر نے یہ بھی بولا ہے کہ جی آپ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے، اور اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی فلاں یا فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، بے سند قول کو جانتے بوجھتے بھی اگر آدمی پڑھے تو اس سے بڑا کذاب و دجال کون ہوگا. یہ آپ سمجھیں کہ آپ یعنی خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک قول بے سند منقول ہے، اس کی کوئی سند ہے ہی نہیں، اور آپ جانتے بوجھتے آپ جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے نا. اچھا، بھائی نے اظہر خاص خیلی بھائی نے یہ سوال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دفن نہیں ہونے دیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں، نہ باسند نہ بے سند. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ نے ان کو دفن نہ ہونے دیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی ہے. تمام جو ہے وہ جو معرفت الصحابہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں. آپ کی تدفین ہوئی ہے بالکل. اچھا، یہ اسلام کے پیغامات نامی بھائی نے سوال کیا ہے کیا عورت شوقیہ کالی چوڑی یا کالا دھاگا باندھ سکتی ہے؟ اصل میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، کالی چوڑی تو بالکل پہن سکتی ہے، وہ تو زیور میں آتا ہے، لیکن جہاں تک کالے دھاگے کی بات ہے تو چونکہ وہ مشرکین سے مشابہت ہے کہ جو وہ تعویذ گنڈوں اور دھاگے ان چیزوں کا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے، تو اس لیے شوقیہ بھی کالی ڈوری پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یوں بھی کہ بطور زیور جو ہے وہ کالی جو ڈوری ہے، یعنی اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ یعنی اہل مغرب پہنتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. عبد القیوم بھائی نے سوال کیا کہ مرد ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتا ہے یا نہیں، چاندی وغیرہ کی، اور اس میں نک لگوا سکتا ہے نہیں. اصل میں دیکھیں
میری اپنی ناقص رائے تو یہ ہے کہ مرد کو بطور زیور کوئی چیز نہیں پہننی چاہیے، حتیٰ کہ گھڑی بھی نہیں پہننی چاہیے بطور زیور. لیکن بہرحال یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اسٹیمپ، مہر، آپ نے انگوٹھی پہنی ہے جس سے آپ جو خطوط وغیرہ آپ کے لیے لکھے جاتے تھے آپ اس کے اوپر اسٹیمپ لگاتے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جواز ہے انگوٹھی کا، مرد پہن سکتا ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نکاح کے وقت حق مہر کے سوال کے دوران یہ بات کہی تھی نا کہ جا اپنے گھر میں جا کے دیکھ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ہوگی، وہی اس عورت کو بطور مہر دے دے. تو اس سے بھی بات پتہ لگتی ہے کہ مرد اگر پہننا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اور جہاں تک نگ لگوانے کی بات ہے تو نگ بھی ظاہر ہے پھر لگوا سکتا ہے، اگر انگوٹھی پہن سکتا ہے تو نگ بھی لگوا سکتا ہے. لیکن اس سے کوئی اس طرح کے عقیدے رکھنا کہ جی میں یہ نگ لگوا لوں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، یا میں وہ نگ لگوا لوں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، تو یہ فائدے یا نقصان کا تعلق پتھر سے نہیں. صحیح بخاری کتاب الحج میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حجر اسود کو چومنے لگے تو چومنے سے پہلے کہتے ہیں اے پتھر میں تجھے چوم رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا تو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے دیکھا ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ جب حجر اسود میں ہی نفع نقصان کا وہ پہلو نہیں ہے کہ جو ہم یعنی کہ کوئی نیت رکھیں تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر میں ہو سکتا ہے. پھر سعد شیخ بھائی نے سوال کیا ہے کہ نظر بد کا علاج اور تشویش. اب تشویش سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تشخیص. تو دیکھیں تشخیص کی اگر جہاں تک بات ہے تو ایک ایسا بچہ، عورت یا مرد جو خوش شکل ہے، یا ہم خوبصورت بھی کہہ دیتے ہیں، جو خوش شکل ہیں یا خوش لباس ہیں یا ترقی پذیر ہیں، اچانک سے زوال کا شکار ہونا شروع ہو جائیں اپنی خوبصورتی میں، اپنی طاقت میں، اپنے مال میں، اور اس کی کوئی یعنی کہ ظاہری وجہ نہ نظر آتی ہو کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ اس وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ظاہری وجہ کوئی نہ نظر آ سکتی ہو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کو نظر لگی ہے. تو نظر بد کا علاج جو آسان ترین ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ دم کیا کرتے تھے، اور اس کے واحد کے صیغے کے ساتھ جو الفاظ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. تو ایسے بچے، عورت یا مرد کے اوپر جس کو نظر لگی ہے تو اس پر یہ کلمات پڑھے جائیں تو انشاءاللہ یہ نظر بد کا جو ہے نا معاملہ یہ ختم ہو جاتا ہے. محمد بلال بھائی نے سوال کیا کہ رات کو دیر سے آتا ہوں تو فجر کی نماز نکل جاتی ہے، کیا اسے بعد میں جب آنکھ کھلے تو پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، فجر کو اس کے وقت میں، ظہر کو اس کے وقت میں، عصر کو اس کے وقت میں، مغرب کو اس کے وقت میں، اور عشاء کو اس کے وقت میں. جان بوجھ کر اپنے وقت سے ہٹا کر نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ، نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بس چلے تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو فرض نماز پڑھنے مسجدوں میں نہیں آتے. تو نماز کو اپنے وقت پہ بھی پڑھنا ہے، باجماعت بھی پڑھنا ہے. اب ایک آدمی اگر مثال کے طور پر جان بوجھ کر نماز یعنی کہ رات کو دیر کرے اور پھر وہ یعنی کہ فجر کی نماز انفرادی طور پر یعنی کہ جب وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے تو پھر وہ انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، تو یہاں اس کو ایک گناہ نہیں 2 گنا نقصان ہوا. پہلا اس نے نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر پڑھا، دوسرا اس نے نماز باجماعت نہیں پڑھی، جماعت اس سے رہ گئی. تو یہ 2 نقصان اس کو ایک ساتھ ہوئے. اس لیے پہلے تو کوشش اسی بات کی ہو کہ نماز فجر اپنے وقت پہ پڑھیں اور باجماعت پڑھیں. اگر مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی شرع عذر ہے، جیسے مثال ہے سیکیورٹی گارڈ کی جاب ہوتی ہے یا فیکٹری کے رات کے جو ملازمین ہوتے ہیں کہ جن کی فیکٹری آنرز انہیں نماز کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، اول تو ایسی جگہ جاب بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک بات بتا
کہ وہ انہیں اجازت نہیں دے رہے ہوتے، تو اس صورت میں اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کی آنکھ لگ گئی یا اس جاب کا کوئی مسئلہ ہے یا اور کوئی شرعی عذر پیش آ گیا، تو نماز فجر جو ہے آنکھ کھلنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے اور باجماعت پڑھنا چاہیے۔ نوفل غوری بھائی نے کہا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی لینا کیسا ہے؟ کوئی سی بھی انشورنس پالیسی لینا جائز نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں، چاہے وہ اسٹیٹ لائف ہو، آدم جی ہو، تکافل ہو، یا اور کوئی بھی جو ہے یعنی کہ انشورنس پالیسی ہو، وہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو، جتنی بھی ہمارے ہاں یعنی کہ لائف انشورنس کمپنیاں ہیں یا انشورنس کمپنیاں ہیں، وہ اسٹیٹ بینک سے ایفیلیٹڈ ہے، اور اسٹیٹ بینک سے وہ مارک اپ پر پیسہ اٹھاتے ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مارک اپ انٹرسٹ کا ہی دوسرا نام ہے، یعنی سود کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو یہ کمپنیاں جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے سود پہ پیسے اٹھاتی ہیں اور سودی معاملات میں ملوث ہیں۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ پوری تفصیل دیں گے، صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کے لیے، تحقیق کا نقطہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی اس طرح کے جو کمپنیاں ہیں، اگر وہ آپ سے ضد کریں کہ نہیں جی ہم سودی معاملات میں ملوث نہیں ہیں، تو آپ ان کے بزنس کا پورے سال کا جو گوشوارہ ہوتا ہے آپ وہ مانگیں کہ آپ اپنے بزنس کا پورے سال کا ہمیں گوشوارہ دیں۔ آپ اس گوشوارے کو جب باریک نگاہ سے دیکھیں گے تو ایک نہیں کئی مقامات سے سودی پہلو آپ کو ملیں گے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو چونکہ وہ سودی معاملات میں ملوث ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ملوث نہیں ہو سکتے، ورنہ ہم بھی جو ہے وہ اس سود کے گناہ میں برابر کے جو ہے ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور پھر ایک ایسا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کی طرف ہر بھائی کی توجہ نہیں جاتی ہے اور نہیں ہر بھائی اس پہ سمجھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہم تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اہل سنت تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خیر و شر اللہ رب العزت کی طرف سے، خیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے مالک کا، شر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ ہم اس سے استقامت کا سوال کرتے ہیں اور اس آزمائش سے گزرنے کی توفیق مانگتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو خیر بھی ہماری اصلاح کا باعث ہے اور شر بھی ایک طریقے سے ہماری اصلاح کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ ہمیں رجوع اللہ کی طرف توفیق دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی تقدیر کا نفع یا نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے، آپ اپنی طرف ہونے والے نقصان کو اس طرح کی پالیسیاں لے کے روک نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کی تقدیر کا نقصان تو آپ کو مل کے رہے گا، اس کو کوئی چیز بھی ٹالنے والی نہیں ہے، لیکن جب ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو لاشعوری طور پہ ہم تقدیر کا انکار کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ عمیر آزاد بٹ بھائی نے سوال کیا کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا اور پروفٹ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں اس بات کو، میزان بینک کا جو سسٹم ہے، چاہے بھلے وہ مضاربہ یا مشارکہ جیسے یعنی کہ اصطلاحات استعمال کر لیں جو کہ بظاہر شرعی اصطلاحات ہیں، بظاہر ہماری شریعت کی کاروباری اصطلاحات، لیکن یہ اس طرح کی کتنی اصطلاحات استعمال کر لیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا جو بینکنگ کا نظام ہے وہ عام بینکوں کی ہی طرح ہے، صرف اس نے اپنے جو ہے اصطلاحاتی نام جو ہے وہ عربی میں رکھ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ میزان بینک کا بھی طریقہ وہی ہے، وہ بھی سودی معاملات میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس میں بھی سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا اور اس کا پروفٹ لینا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس کو جائز کاروبار، لینڈ کا کام یا سونے کا کام یا اس طرح کی چیزوں میں ہم آپ کے پیسے کو لگاتے ہیں اور جو ہے اس کا پروفٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ وہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ لائف انشورنس کمپنیوں سے ان کا سالانہ گوشوارہ مانگیں اور اس کو آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا وہ کس طرح سودی معاملات میں ملوث ہیں، اور یہی میزان بینک کے والے سے، ہر بینک کے والے سے ہی آپ ان سے جو ہے وہ ان کا گوشوارہ مانگیں، اس پہ غور کریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا وہ کس طرح جو ہے وہ سودی معاملات میں ملوث ہے۔ سعد شیخ بھائی نے سوال کیا کیا احادیث بعد میں لکھی گئی ہیں؟ اچھا، بعد میں لکھی گئی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ذرا سمجھے بات، یہ ایک مشہور اعتراض ہے جو عموماً منکرین حدیث یا روافظ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی احادیث جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد یا 250 سال بعد یا 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی
چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اتنے عرصے بعد لکھی گئی تو اس کا درجہ استناد وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید کا ہے، قرآن حکیم کا ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ کس نے آپ کو بتایا کہ احادیث جو ہے وہ 200 سال بعد یا 250 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئیں؟ یہ آپ معترض سے سوال کریں گے، جس نے یہ اعتراض کیا ہے، یا آپ اس سے سوال کریں گے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ حدیثیں 200 سال بعد 250 سال بعد یا 300 سال بعد لکھی گئی؟ اب وہ آپ کو تاریخی حوالہ جات دینا شروع کریں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ حدیثیں 200 سال بعد 250 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئیں، اس لیے ہو گئی غیر مستند، اور یہ جو تاریخ ہے جو انہیں 200 250 300 سال بعد بتا رہی ہے، یہ کب لکھی گئی؟ کیا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ نہیں، بعد میں۔ تو یہ مستند کیسے ہوئی؟ اس کی یہ والی بات مستند کیسے ہوئی؟ اچھا، یہ بھی صرف یعنی کہ الزامی جواب ہے، ورنہ حقیقی جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ احادیث کو زیادہ جاننے والے ہیں یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جاننے والے ہیں؟ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ احادیث کے زیادہ جاننے والے ہیں، زیادہ حافظ ہیں، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ وہ زیادہ حافظ ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ کہ حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا اور وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں روایت موجود ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ احادیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے یہی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں احادیث کو لکھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن ہے نا، مجھے صحابہ نے بعض نے ٹوکا کہ یہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی کی حالت میں، ہر بات مت لکھا کر۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، کچھ عرصہ بھی نہیں بیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نصیحت فرما رہے تھے، اور نصیحت فرمانے کے دوران میں آپ کی نظر میری طرف پڑی کہ میں لکھ نہیں رہا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو لکھ نہیں رہا ہے؟ تو لکھ نہیں رہا ہے، اس بات کا جواز ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث لکھوایا کرتے تھے، لکھوانا چاہتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، تو لکھ نہیں رہا ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو صحابہ نے ٹوکا تھا وہ بات بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لکھا کر، اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بات، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ حضرت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس کوئی وصیت ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض شرعی مسائل کا آپ نے نام لیا، اور نام لینے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث لکھیں اور وہ مجموعہ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد، کوئی وصیت میرے پاس نہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی، آپ کے زمانے میں لکھی جاتی۔ بعد میں تو گویا اس چیز نے ترقی کی ہے، اس لکھنے کے عمل نے ترقی کی ہے۔ صحابہ کرام نے لکھا، صحابہ کرام سے ان کے کئی سو شاگرد جو تابعین تھے انہوں نے لکھا، پھر ان سے کئی ہزار ان کے شاگرد جو تبع تابعین تھے انہوں نے لکھا، اور یہ مجموعہ آج بسند پورے اہتمام کے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں میں، اور اپنے اس علمی سرمایہ پر ہم بہت فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑی ہم پر نعمت کی ہے۔ آفاق محمدی بھائی نے سوال کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش اور وفات، تاریخ پیدائش کے حوالے سے تو صحیح روایت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ابتدائے یعنی اسلام کا واقعہ ہے کہ جب
تاریخیں اس طرح نوٹ نہیں کی جاتی تھی. صحیح معنوں میں جو تاریخیں نوٹ ہونا شروع ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد نوٹ ہونا شروع ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو تاریخیں اس کے بعد نوٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے اس سے پہلے جتنے حضرات ان سب کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات میں اختلاف ہے. آج جہاں تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے تو آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 41 ہجری کے اندر ہوئی ہے. جتنی بھی معرفت الاصحاب و سیر کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر بالاتفاق یہ بات موجود ہے کہ آپ یعنی رمضان المبارک کی 21 تاریخ اور 41 ہجری میں آپ شہید ہوئے. یہ آپ کی تاریخ وفات ہے. زہیب خانزادہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کتنی داڑھی رکھنا سنت ہے. زہیب بھائی و دیگر بھائیوں کی جناب میں گزارش ہے، صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کترواؤ، داڑھیوں کو ان کے حل پر چھوڑ دو. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا ہے مونچھ کے لیے، چھوڑنے کا حکم دیا ہے داڑھی کے لیے. داڑھی کسی حد پر جا کر کاٹی جاتی تو آپ اس حد کا نام لے کر کہتے مونچھیں کترواؤ، اور داڑھیوں کو اس حد کے بعد گویا کہ 1 مٹھی 2 مٹھی 3 مٹھی آدھی مٹھی آپ نام لے کر فرماتے کہ اس حد کے بعد جو ہے وہ داڑھی کو کاٹ دو. آپ دیکھیں حتیٰ کہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 5 باتیں فطرت میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل اس طریقے سے بتائی، ختنہ کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا اور داڑھی کو چھوڑ دینا. اب آپ دیکھیں کہ 4 چیزوں کے لیے آپ نے کاٹنے کا حکم دیا تکرار کے ساتھ، بار بار اسے کاٹو، اسے کاٹو، اسے کاٹو، اسے کاٹو، اسے کاٹو. لیکن جب داڑھی کی باری آئی تو آپ نے یہی بات فرمائی کہ اسے داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر. اور سنن نسائی ہی میں ہی 7 باتوں کا بھی ذکر ہے. ان 7 باتوں میں ایک مونچھ ہے اور دوسرا سر کے بال. یوں آپ نے 6 چیزوں کے لیے کاٹنے کا حکم دیا اور ایک چیز کے لیے فرمایا کہ چھوڑ دو. اگر داڑھی کو کسی بھی طریقے سے کاٹنے کا حکم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو لازمی کاٹتے. اور ہمارے ہاں ایک وہ بھی مخلوق ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ جس کے لیے علامہ کا شعر ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو ہی تو ارجائی ہے. ایسے ارجائی ہیں کہ ویسے سنت رسول سنت رسول سنت رسول کی بانسری بجاتے رہیں گے، اور جب سنت پہ عمل کی باری آئے گی تو رستے تلاش کریں گے. کیا رستے تلاش کریں گے؟ فلاں صحابی نے داڑھی کاٹی ہے، فلاں صحابی نے اتنی مٹھی داڑھی رکھی ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا ہے. اب بھائی میرے، آپ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے سنت پہ چلوں گا، آپ فوراً وہ چک کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیا صحابی کو نہیں پتا سنت کا جب داڑھی کاٹ رہا. اور انہی ظالموں کو جب صحابہ کرام کے دیگر انفرادی عمل بتائے جائیں، بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کچھ انفرادی اعمال بھی ہیں نا. اب جیسے اس کی مثال لے لیں ایک چھوٹی سی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیقے میں ایک جانور کے قائل تھے، نہیں سمجھے؟ اب جب کہ عقیقے کے اندر 2 جانور ذبح کرنے کا حدیث ہے نا، ظاہر ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی، تو اب وہ ایک جانور کے یعنی قربانی کا کہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ چاشت کی نماز کو بدعت کہتے تھے. تب کیا چاشت کی جو نماز ہے وہ بدعت ہے؟ تو بات ساری یہی ہے کہ یہ سنت سے بھاگنے کے رستے مت ڈھونڈا کریں. اور پھر رہ گئی یہ بات کہ جی وہ شکل کیسی نظر آئے گی. ویسے تو اللہ نے تجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا نا، تو مین آف دا یونیورس بنا پھر رہا. تجھے ہی تو دیکھ کے عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، اور نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات. اور یہ بکواس بات ہے. یقین کریں اس بات کو کہ یعنی کہ مرد کی خوبصورتی کی بحث نہیں ہوتی، وجاہت کی بحث ہوتی ہے. خوبصورتی کی بحث عورتوں اور بچوں کے لیے. اور نہیں سمجھے؟
مرد کے لیے خوبصورتی کی بحث نہیں ہوتی ہے، مرد کے لیے وجاہت کی بحث ہوتی ہے، روب کی بحث ہوتی ہے، شجاعت کی بحث ہوتی ہے، علم کی بحث ہوتی ہے، عمل کی بحث ہوتی ہے۔ یہ خوبصورتی وغیرہ کی بحث تو عورتوں اور بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں خوبصورت نظر آؤں، منہ دیکھا اپنا کبھی آئینے میں خوبصورت نظر آئے گا؟ خود ہی کبھی آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے 4 دفعہ ڈر جائے، داڑھی کاٹ رہا ہے چو اب کاٹنے کی چیزیں اور بہت ساری ہیں، انہیں کاٹ ڈالے ایک دفعہ جان چھوٹے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ فیضان مظہر قریشی صاحب جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جی 10 محرم کی فضیلت میں کیا ثابت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث کہ اسلام سے قبل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی جو فضیلت ہے 10 محرم وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر یعنی کہ واضح حدیث موجود ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 10 محرم کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی جو ہے وہ 10 محرم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یہاں یہودی روزہ رکھتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ بہرحال وجہ تو خیر جب ان سے پوچھی گئی تو یہود نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ اس دن فرعون اپنی فوج سمیت نیل میں غرق ہوا تھا اور ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، لہذا ہم شکرانے کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے مستحق ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اور ابو داؤد نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں۔ اور سنن کبریٰ للبیہقی میں صراحت کے ساتھ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ 10 محرم کی فضیلت میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ روزہ ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ 9 کا روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے۔ نادر بھائی ہمارے سمندری سے وہ کہتے ہیں کہ اگر تہجد چھوٹ جائے تو کیا کریں، وتر کب پڑھی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ دیکھیں وتر کی نماز کا تعلق عشاء سے نہیں ہے، یہ رات کی نماز کا حصہ ہے، یعنی صلاۃ اللیل کا حصہ ہے، جس کو ہم تہجد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اس بات سے ڈرے کہ وہ رات کو اٹھ نہیں پائے گا تو اس کو چاہیے وہ اس نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے، یعنی کہ یہ اس عذر کی بنیاد پر وتر عشاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر لاحق ہو کہ میں تھکا ہوا ہوں یا اور کوئی مسئلہ میں رات کو اس عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، تو یہ عشاء کے ساتھ پڑھی جائے گی، ورنہ وتر کو رات کے آخری نماز بنانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے وہ رات کی آخری نماز کس طرح ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کیف صلاۃ اللیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کر کے۔ پھر تم میں سے جو شخص اس بات سے ڈرے کہ صبح ہونے والی ہے وہ 1 رکعت پڑھ کے انہیں طاق بنا لے۔ اس سے پتہ لگا کہ یعنی صلاۃ اللیل کی رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھ کے سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھنی ہے، سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی یہ نماز پڑھنا یعنی آپ کسی عذر کی وجہ سے آپ کا رہ جاتا تھا تو آپ اسے دن میں پڑھتے تھے، اور اس کی فقہاء و محدثین نے یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ نماز آپ کے اوپر علیحدہ سے فرض تھی۔ تو اس سے بات پتہ لگی کہ اگر یہ نماز یعنی رات میں کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو حرج نہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں
اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا سوال کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرنے والا میں اس کی حاجت اسے عطا کروں۔ اور دیکھیں یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور صلاۃ اللیل یعنی جس کو ہم تہجد بھی کہہ دیتے ہیں وہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب سے مغفرتوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، حاجتوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا رات میں فیس بک واٹس ایپ چلانے سے یا نیٹ چلانے سے کروڑ درجے بہتر یہ ہے کہ ہم اس عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور یہ عبادت رات کو بجا لائیں۔ مدثر اقبال بھائی جہلم سے سوال کرتے ہیں کیا حنفی حضرات کا نماز کا طریقہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اس حوالے سے ہم نے تفصیلی نماز کے طریقے کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں۔ اس میں نیت سے لے کے سلام پھرنے تک پورا طریقہ پارٹ وائز یعنی کہ پورا 4 یا 5 پارٹس پہ یا 3 پارٹس پہ مبنی وہ ویڈیوز ہیں۔ معرفت الصلاۃ کے عنوان سے 5 پارٹس پر مبنی وہ ویڈیوز ہیں، تو معرفت الصلاۃ کے نام سے چینل پہ موجود ہے۔ آپ بھائی جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آیا جو ہے وہ حنفی حضرات اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، یا حنفی کی بحث نہیں ہے، شافعی مالکی عملی کوئی بھی ہو، اس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا تو اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ شہزاد سلیم اور سمیر علیہ السلام بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت 1 محرم ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 26 ذی الحج ہے، 1 محرم جو ہے وہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ رائل عرفان بھائی نے سوال کیا کاروبار کے منافع سے کتنا حصہ غریبوں کے لیے نکالیں؟ دیکھیں کسی وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا تھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح خرچ کریں، تو آپ ان سے کہیں جو زیادہ ہو۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کی جگہ آیت زکوٰۃ نے لے لی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 ہے غالباً، جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ تو آیت زکوٰۃ سے پہلے کسی وقت میں یہ آیت تھی کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح خرچ کریں، آپ ان سے کہیں جو زیادہ بچ جائے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر آپ کا کاروبار اس قسم کا ہے کہ آپ اس سے اتنا کما لیتے ہیں کہ جس میں آپ کا ایک معتدل قسم کا، مناسب قسم کا، میانہ رو قسم کا گھریلو خرچ بھی ہو جاتا ہے اور کاروبار میں ترقی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فاضل پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے جو اسراف یا عیاشی کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے باقی نہیں بچتا، تو آپ اسے غریبوں کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کاروبار اس درجے کا ہے کہ جس کا وہی سالانہ ہی پروفٹ جنریٹ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ سال گزرنے کے بعد اپنے اس پروفٹ پہ 2.5% کی زکوٰۃ ہی نکال سکتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ عبد الرحمن بٹ بھائی نے سوال کیا کہ سنن نسائی کی روایت تلبیہ کے حوالے سے صحیح ہے یا ضعیف؟ سیدنا معاویہ کا بغض علی میں تلبیہ نہ کہنا، اس حوالے سے چینل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو کلپ موجود ہے کہ کیا سیدنا معاویہ نے بغض علی کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑا، اس عنوان سے ویڈیو تفصیلی موجود ہے، آپ بھائی دیکھ لیجئے۔ عبدالعظیم بھائی نے سوال کیا نماز میں خیال آئے تو کیا دعا پڑھیں؟ دیکھیں میرے بھائی، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ نماز میں وسوسہ اگر آئے تو دوران نماز کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوران نماز تو جو نماز کے ہی ذکر و اذکار ہیں، جو نماز کی ہی دعائیں ہیں، صرف وہی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں نماز مکمل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں ہر فرض نماز کے بعد، انشاءاللہ یہ جو وسوسے یا خیالات آپ کو آتے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ 40 دن 5 ٹائم ہر نماز میں 40 دن تک آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 41ویں دن سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ عبدالقیوم بھائی نے سوال کیا کہ UK میں گھر لینے کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے جو کہ سود کے ساتھ شامل ہے، تو کیا گھر لینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، آپ جب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سود اس میں شامل ہے تو پھر وہ گھر لینا جائز نہیں، سود سے ہر لحاظ سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سود کے لیے گراہک لانے والے، اس کے لیے دستاویز لکھنے والے، اس کا گواہ بننے والے اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والے، ان سب حضرات کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بڑا لعنتی فعل ہے، بڑا خبیث قسم کا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اکرام احمد اکرام بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو نیک اور صالح قرار دیا، ان سے بیعت کی، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ انصاب الاشراف للبلازری۔ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ
ہماری ناقص رائے اور تحقیق میں تو خیر یہ روایت ثابت ہے. جو حضرات انصاب الاشراف کو امام بلازوری سے ثابت نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چونکہ کتاب ہی اپنے مصنف سے ثابت نہیں ہے تو لہذا اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں بچتی ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ نیک اور صالح ہونا یہ صحیح روایت سے ثابت ہو یا نہ ہو، بیعت کرنا صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ ان حضرات نے یزید سے جو نا بیعت کی تھی، یہ تو خیر صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے. زہیب خانزادہ بھائی نے سوال کیا کہ محرم میں مسنون اعمال، دیکھیں مسنون اعمال وہی ہیں جو ہم عام دنوں کے اندر کرتے ہیں. صرف اضافی عمل 9 اور 10 کا روزہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. اس کے علاوہ سارے وہی روٹین کے اعمال ہیں جو ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں اس کو فرض ہے. مثلا 5 ٹائم نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، صبح شام کے اذکار پڑھنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، سارے جو نا وہ اعمال وہی ہیں. عبد المالک انصاری بھائی نے سوال کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے؟ کسی بھی قیام کے اندر ہاتھ نہیں لٹکانے. اس حوالے سے ہماری 4 پارٹس پر یا 5 پارٹس پر مبنی پوری ویڈیو ہے. مرزا انجینئر نے جو نماز میں ہاتھ لٹکانے کے حوالے سے جو بحث کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کے بعض ضعیف آثار پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نماز میں ہاتھ لٹکانے چاہیے، اسی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ ثابت کیا، بدلائل مرزا انجینئر کے بھی جوابات دیے اور بدلائل ثابت کیا ہے کہ نماز میں ہر قیام میں ہاتھ باندھنے ہیں، لٹکانے نہیں ہیں. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں قیام کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. تو نماز کے ہر قیام میں جو ہے وہ ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ ہم اسد یا ایسے کچھ کر کے بھائی کا نام ہے، انہوں نے نظر بد کے علاج کے حوالے سے پوچھا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو اس کے جواب کے اندر میں نے بتایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ کر جو ہے ایسے شخص پہ پڑھنی چاہیے. پھونکا پھاکی سے اجتناب کریں. پھونکا پھاکی جو ہے وہ بے وجہ نہیں کرنی چاہیے. اول تو پھونکنا تو ثابت بھی نہیں ہے، تھتکارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بہرحال صرف دعا بھی پڑھ دیں تو انشاءاللہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. مدثر اقبال بھائی نے سوال کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترک رفع الیدین ترمذی کی روایت ثابت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے ہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ ولم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترک رفع الیدین کے بابت یہ ثابت ہی نہیں، تو لہٰذا روایت ثابت نہیں. عادل خان بھائی نے جو ہے سوال کیا ہے شیخ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک محرم والی روایت شاذ ہے؟ اصل میں میرے علم میں تو خیر یہ روایت نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو ضرور توجہ دلائیے گا. مطلب یہ ہے کہ بعض مورخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بے سند یہ اقوال درج کیے ہیں کہ فرسٹ محرم کو جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور بعض نے اس حوالے سے ضعیف اقوال ذکر کیے ہیں کہ جو بسند صحیح ثابت نہیں ہے. تو فرسٹ محرم جو ہے یعنی پہلی محرم عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ثابت نہیں ہے، وہ 26 ذی الحج ہی ہے. عبد المالک انصاری بھائی نے سوال کیا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لی، اب رہ جانے والی نماز پہلی رکعت ہوگی یا امام کے ساتھ والی نماز پہلی ہوگی؟ دیکھیں اس میں علماء کی جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی آ کر نماز میں جب امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو وہ مقتدی کی پہلی رکعت. میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نماز کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے وہ اس کے ساتھ پڑھ لو، جو تمہاری رہ جائے اسے لوٹا لو. تو ہمیں جو امام کے ساتھ نماز ملی وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی جو بھی رکعت تھی، تو انما جعل الامام لیؤتم بامام، اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے کہ تحت اس حدیث کے تحت اگر وہ امام کی دوسری رکعت تھی تو وہ ہماری بھی دوسری ہونی چاہیے، اگر وہ امام کی تیسری رکعت تھی تو ہماری بھی تیسری ہونی چاہیے، اور اگر وہ اس کی چوتھی رکعت تھی تو وہ ہماری بھی چوتھی ہونی چاہیے.
یعنی جو اس کی رکعت کی ترتیب ہوگی وہ ترتیب بھی ہماری ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر مثال ہے ہم نے امام کے ساتھ چوتھی رکعت پڑھی تب ہم اپنی ترتیب کے مطابق پہلی دوسری تیسری پڑھیں گے, اور اگر ہم نے امام کے ساتھ تیسری چوتھی رکعت پڑھ لی تھی تو ہم ترتیب کے مطابق اپنی جو ہماری رہ گئی پہلی اور دوسری پڑھیں گے. لیکن بہرحال جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے وہ آ کر جب امام کے ساتھ شامل ہوا تو مقتدی کی وہ یعنی کہ پہلی رکعت ہوگی, اس کے امام کی رکعتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ شب نور نام ہے, یہ بہرحال آئی ڈی ہے. کہتے ہیں کہ محرم عاشورہ کے روزے 2 ہیں یا 1. میں نے ابھی عرض کیا کہ سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم التاسع والعاشر وخالفوا الیہود, 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اس سے بات پتہ لگتی ہے کہ یہ 2 روزے ہیں, 9 اور 10 کا. تو سوال پوچھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے. یاد رکھیں عموماً ہمارے بھائی سوال غلط کرتے ہیں. وہ یہ سوال اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. عورت اور مرد کی نماز میں تو فرق ہے. عورت اور مرد کی نماز میں لباس کا فرق ہے, پاکی کی شرائط کا فرق ہے, یہ فرق ہے. ہمارے بھائی پوچھنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کیا فرق ہے, لیکن عموماً پوچھ اس طرح لیتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے. نماز میں فرق ہے, وہ تو لباس کا فرق ہے, لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ طریقے میں, تو طریقے میں کوئی فرق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس حوالے سے معرفت الصلاۃ کے عنوان سے ہم نے نماز کے طریقے کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں, تو اس میں تفصیل موجود ہے. عبد المالک انصاری بھائی نے سوال کیا ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں ایک بچھڑا اور ایک بکرا قربان کر دیا جائے تو کیا عقیقہ ہو جائے گا. بھائی جان سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث موجود ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ ان کے ہاں ولادت ہوئی بیٹے کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس کی طرف سے اونٹ ذبح کریں گے. تو یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی پناہ ہم وہی کریں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. بکرے کی جنس میں یعنی کہ بکرا اور بکری دونوں ہو سکتا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ ہوگا بکرے کی جنس میں. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. تو لہٰذا وہ لڑکے کا عقیقہ ایک بچھڑا اور ایک بکرا قربان کر دے تو عقیقہ ہو جائے گا. تو عقیقہ ہو تو جائے گا, یہ عقیقہ تو مانا جائے گا کہ ہو گیا, پر یہ سنت والا عقیقہ نہیں کہلائے. سنت والا عقیقہ وہی ہے کہ اس کی طرف سے 2 بکرے جو نا وہ کیے جاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے بھائی نے سوال کیا کہ لے پالا کا عقیقہ اس کے لینے والے کر دیں تو کیا عقیقہ ہو جائے گا. دیکھیں عقیقہ تو ہو جائے گا, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ مکلف اس کے وہ وہی ہیں, لیکن اصلاً اگر اس کے والد کا پتہ ہے تو ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ کے تحت کہ اولادوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو, تو اس کے اپنے ہی والد کو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. لیکن پھر ظاہر ہے کہ اگر اس کے والد کا نہیں پتہ لگتا یا اس کا والد اپنا نام نہیں شو کرنا چاہتا ہے, جو بھی وجہ ہے, تو پھر جس نے اس کو گود لیا ہے وہ اس کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے. نوفل غوری بھائی نے سوال کیا کہ حق مہر کی مقدار کیا ہے. اچھا یہ مقدار بھی اس میں لفظ بڑا غور طلب ہے. یہ مقدار اس زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں سوندہ چاندی دیا جاتا تھا حق مہر. یہ اب تھوڑا سا بچنا چاہیے, کیونکہ اب اگر مقداریں دینے لگ گئے تو ہمارا تو بیڑا گرک ہو جانا ہے. خیر یہ تو بطور لطیفہ میں نے بات کی ہے. دیکھیں حق مہر کی کوئی شرعی مقدار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اور 11 کے 11 نکاحوں کے علیحدہ علیحدہ حق مہر تھے. بعض کے مماثلت رکھتے تھے لیکن سب کے ایک جیسے نہیں تھے. اور صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے یعنی مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں رکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا گھر میں جا کے ڈھونڈ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہوگی. اس نے کہا حضرت وہ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ یاد ہے. تو فرمایا کہ وہ اس کو سکھا دینا, یہی تیرا حق مہر ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ حق مہر بندے کی استطاعت پر ہوتا ہے, یعنی کہ جو نکاح کر رہا ہے
اگر وہی اپنا ولی ہے تو اس کی استطاعت، اور اگر نکاح اس کا باپ کروا رہا ہے تو وہ اس کا ولی ہے، اور ظاہر ہے جو وہ حق مہر مقرر کرے۔ اب مثال ہے حق مہر، اب ان کی استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہیں، 5 کروڑ 10 کروڑ روپے بھی حق مہر میں دے سکتے ہیں، بھائی دیں وہ۔ اور اگر ان کی استطاعت ہے 10,000 5,000 2,000 1,500 والی تو وہی حق مہر ہو سکتا ہے۔ اس بات میں سمجھیں ذرا اس بات کو، حق مہر یا نکاح کی کسی بھی بات کو مشکل مت بنایا کریں، اس سے نکاح مشکل بنتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ کی بیٹی کی تربیت اصل میں اس کی سیکیورٹی ہے۔ لمبے چوڑے حق مہر یا لمبے چوڑے جہیز دینا اس کی سیکیورٹی نہیں ہوتا، آپ کی بیٹی کی تربیت ہوتا ہے۔ ہم کتنے ہی ایسے کیسز جانتے ہیں کہ جس میں امیر باپ کی اولاد، باپ نے حق مہر میں کتنے تولہ سونا دیا، جہیز کے اندر کتنا ہی سامان دیا، وہ 1 سے 1.5 مہینے میں گھر ٹوٹ گیا، طلاقیں ہو گئیں اور وہ سارا سامان سمیت وہ اپنے باپ کے گھر پہنچ گئے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ لمبے چوڑے حق مہر سیکیورٹی کی علامت نہیں ہوتے، لمبے چوڑے سامان سیکیورٹی کی علامت نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو نیک تربیت دی ہے، جو سلوک کی تربیت دی ہے، وہ جو ہے اس کی نکاح کا سیکیورٹی ہوتا ہے۔ سمیر الاسلام بھائی نے سوال کیا کہ نماز کے دوران تعوذ پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکارنا ثابت ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یعنی کہ ایسا روایت تو موجود ہے، مگر روایت میں نماز میں ایسا کرنے کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ایک نماز پڑھنے والے صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعوذ پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکار لیا کرو، لیکن یہ آپ اسے نماز میں نہیں کہہ رہے، یہ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ایسا نماز میں کر لیا کرو، یہ 2 علیحدہ باتیں۔ ہاں بعض علماء نے اس سے یہ مفہوم لیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس بات کو، بغیر کسی شرعی عذر کے قبلے سے اپنے رخ کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ نماز میں قبلہ رخ شرط ہے، اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے، جیسے کہ آپ سمجھیں شرعی مسئلہ کیا ہے، الٹے ہاتھ پہ سلام کرنا ثابت ہے، اس کے علاوہ نماز میں یعنی کہ ادھر ادھر دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ ہم بے وجہ یعنی قبلے سے اپنے رخ کو ہٹائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ نماز کے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ تو نماز میں ایسا کر، آپ نے اس کو علاج بتایا ہے کہ اگر تجھے ایسا ہو گیا ہے تو یعنی کہ تعوذ پڑھ کر 3 مرتبہ تو بائیں طرف تھتکار لے، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض علماء اس کے قائل ہیں اور ظاہر علماء مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نوفل غوری بھائی نے سوال کیا جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جہیز کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جہیز اسراف ہے، جہیز مکمل طور پہ غلط ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض حضرات ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں اچھا اگر جہیز حرام ہوتا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیتے؟ یہ بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سامان دیا، ہم کہتے ہیں دوسری بیٹیوں کے بھی تو نکاح کیے تھے نا، ہاں انہیں کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس خارجی کو کہا تھا نا کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا اور کون ہے؟ تو اگر آپ عام لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ عدل کرنے والے ہیں، اپنی بیٹیوں میں کرنے والے نہیں ہوں گے؟ تو سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تو زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو بھی تو یعنی کہ جہیز دیا ہوگا نا۔ اب بتائیں وہ کیا دیا تھا؟ جن مفتیان کرام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے گئے سامان کو جہیز سمجھا ہے، تو ان کے جناب میں ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر بیٹیوں کو کیا دیا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کچھ سامان دیا تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ حجۃ الوداع میں 1,60,000 نفوس قدسیہ تھی، اگر ان میں سے 1,60,000 میں سے 1.5 لاکھ معاف، 1,50,000 معاف، 10,000 کے بارے میں ہی بات کر لیں کہ انہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کے نکاح کیے ہوں اور اس نکاح کے اندر جہیز دیا، کیا ایسا کوئی ہمیں روایت ملتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آپ کی بہن ام ہانی کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی، آپ کی اور کوئی بہن نہیں تھی اس وقت۔ آپ کے گھر میں خواتین کے استعمال کا سامان کوئی نہیں تھا، مثلا چکی، مشکیزہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر میں نہیں تھی۔ جب پتہ لگا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہش مند ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور بلوا کے پوچھا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تجھے جو زرہ ملی تھی، جنگ کا جو لباس ہوتا ہے زرہ، تجھے جو زرہ ملی تھی اس کا کیا کیا؟ فرمایا حضرت وہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچ اور وہ مال لے کر میرے پاس آ. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کے نکلے بازار میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. تو دیکھا زرہ لے کے جاتے ہوئے، روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت یہ بازار میں بیچنے کے لیے آ رہا ہوں. کہ کیوں؟ تو میرا فاطمہ سے جو نا وہ رشتہ طے ہو گیا ہے، تو حق مہر کے لیے جو رقم مطلوب ہے، حق مہر کے لیے رقم میرے پاس نہیں ہے، تو وہ یہ بیچ کے وہ رقم لینے جا رہا ہوں. کہ کتنے کی بیچو گے؟ کہ 20 درہم کی. تو آپ نے اسے انہیں پیسے نکال کے دیکھا، گنو. کہ 20 درہم گنے گئے. 20 درہم ہے؟ ہاں لاؤ یہ مجھے دو، یہ میں نے تم سے لے لی. کہ جی ہاں آپ نے لے لی، یہ لو میری طرف سے شادی کا تحفہ. سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ اب آپ وہ مال لے کر، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اس کے 2 حصے کیے، ان 20 درہموں کے 2 حصے کیے. ایک حصے کو آپ نے یعنی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز بنایا. یعنی جہیز بنانے سے مراد یہ کہ جو سامان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہیں تھا، مثال ہے کہ ایک تکیہ، مشکیزہ، چکی، یہ چیزیں ان کے گھر میں ڈلوائیں. اور باقی 10 درہم کا آپ نے مقرر کیا حق مہر. تو یہ میرے منہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے لفظ جہیز نکل گیا، یہ بھی غلط تھا، یہ جہیز نہیں تھا. یہ گویا اپنے مسلمان بھائی کی مدد تھی، اس کے ساتھ تعاون تھا کہ اس کے شادی ہو رہی ہے، اس کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے گھر میں وہ چیزیں ڈلوائیں. چلو اب بھی کوئی مفتی صاحب نہ مانے، کوئی مناظر اسلام نہ مانے، اور وہ کہیں گے نہیں جی یہ جائز ہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے اگر یہ جائز ہی ہے تو پھر یہ دیکھ لو یہ آیا کس کے پیسوں سے، لڑکی کے باپ کے پیسوں سے یا لڑکے یا اس کے باپ کے پیسوں سے. تو لہذا پھر آپ جہیز دو، بالکل دو، لیکن پیسے کس سے لو؟ لڑکے سے یا لڑکے کے باپ سے. ورنہ یاد رکھیں ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین کے تحت ہر جہیز دینے والا شیطان کا بھائی ہے. ہر اسراف کرنے والا، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. کیونکہ کرتے گئے شادی جو کہ آسان ترین عمل تھا، ان لمبے چوڑے جہیزوں کی وجہ سے انہوں نے اسے مہنگا کر دیا، اور جس کے نتیجے میں غریب آدمی آج اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتے تو بعد میں سوچتا ہے، پہلے ان رشتوں کے دوران مال و اسباب کے حوالے سے جو نا وہ پہلے سوچتا ہے کہ جی وہ یعنی کہ وہ جہیز جو ہے وہ میں کسی طریقے سے اکٹھا کروں. اچھا جی، اکرام احمد اکرام بھائی سوال کرتے ہیں فجر کے بعد بریلوی حضرات گشت کرتے ہیں لوگوں کو اٹھانے کے لیے، اور اسپیکر پر بھی ایسا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ ان بھائیوں کو یہ کہا کریں جمعے کے بعد بھی گشت کیا کرو، سحری میں رمضان میں بھی گشت کیا کرو، افطار میں بھی گشت کیا کرو. گشت فجر میں ہی کیوں کر رہے ہو یار بھائی؟ پانچوں نمازوں میں گشت کرو، ظہر اثر مغرب شام میں بھی گشت کرو، اثر میں پہنچ جاؤ. جو سعودیہ میں شورتے ہوتے ہیں نا پولیس، وہ مارکیٹوں دکانوں میں گھس جاتی ہے، چلو نکلو نماز پڑھنے جاؤ، ایسے ہی نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھیں ذرا بات. اب معاملہ یہ ہے کہ بالکل اسی طرح آپ کریں، آپ بھی جو ہے نا گشت کریں، اور گشت کرنا فجر ظہر اثر مغرب عشاء سب میں لوگوں کو نکال کر جو ہے وہ مسجد لے آئیں، نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں، خالی فجر میں نہ کریں، خالی جو ہے نا رمضان کی سحری مت جگاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سب چیزوں پہ بھی توجہ کریں. اچھا، ہم اسد بھائی وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن لوگوں کو پھلانگنا کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جمعہ والے دن آپ نے لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے سے منع کرا. دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں، 2 مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں، اس کو آپ سمجھیں. پہلا مسئلہ ہے اگلی صفوں کو پر کرنا، اور دوسرا مسئلہ ہے جمعہ والے دن لوگوں کو پھلانگنا.
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن یا ویسے عام دن میں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ یہاں میں آ کے ہم یہاں کھڑے ہوئے نا، ہمیں یہاں آسانی لگ رہی ہے ہم یہیں بیٹھ گئے، کسی کو وہاں آسانی لگی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، جمعے کا بنیادی ادب یہ ہے کہ آپ جائیں اگلی صفوں میں اور اگلی صفیں جا کے پوری کریں۔ اگلی صف میں اگر ایک آدمی کے بیٹھنے کی بھی جگہ باقی ہے تو آپ یعنی پہلے جا کے اگلی صفیں پوری کریں، تتر بتر ہو کر مسجدوں میں نہیں بیٹھا کریں، 2 آدمی یہاں بیٹھ گئے، ایک اس جگہ بیٹھ گیا، 2 ادھر بیٹھ گئے، 3 ادھر بیٹھ گئے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگلی صفوں کو جا کے پور کریں تاکہ جو نا اگلی صفیں جب پور ہوتی جائیں گی تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا کہ پیچھے سے آنے والا آگے پھلانگ کے کدھر جائے گا، پھلانگنے کا معاملہ ہی نہیں بنے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آگے جگہ پاتا ہے تو پھر وہ یہ اس مسئلے کو فراموش کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن لوگوں کو پھلانگنے سے منع کیا ہے، نمازیوں کو پھلانگنے سے منع کیا ہے، تو پھر وہ پھلانگتا وہ آگے چلے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت میں یہ پھلانگنے کا جمعہ والے دن منع کیوں آیا ہے؟ حالانکہ اگلی صفوں کو پوری کرنے کے لیے کتنی یعنی کہ آپ نے یعنی کہ محتاط کیا، کتنا آپ نے سمجھایا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ جمعہ والے دن لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن اللہ رب العزت نے جمعہ والے دن خطبے کے حوالے سے حکم دیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے بھی روکا، اس نے لغو کیا، فضول کام کیا۔ یعنی کہ دیکھو یہ تو بول کے غلطی کر رہا ہے، لیکن میں نے اگر اس کو اشارے سے خاموش کرنے کے لیے اتنی بھی توجہ ہٹائی نا اپنی، تو یہ میں نے بھی لغو کیا، فضول کام کیا، غلط کرا۔ مکمل توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ امام کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نصیحت کرتے تھے نا تو ہم صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم پر پرندے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہوتے تھے، ایسے ساکت جو نا وہ سنا کرتے تھے۔ تو اس بات کو سمجھیں، جمعہ والے دن پھلانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں آگے آگے صف میں جا کر بیٹھا کریں، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں پسر مت جایا کریں۔ مدثر اقبال بھائی نے سوال کیا کہ اقامت ایک دفعہ ہے یا 2 دفعہ؟ اقامت ایک مرتبہ ہی ہے بھائی جان۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقامت سکھائی ہے وہ آپ نے ایک ہی اقامت سکھائی ہے، 2 اقامتیں نہیں سکھائیں، اور 2 اقامت کے حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں۔ شب نور بھائی نے سوال لکھ کے بھیجا کو ایجوکیشن، اب پتہ نہیں میرا پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے یا میں کو ایجوکیشن پڑھا رہا ہوں۔ کو ایجوکیشن کویشچن مارک، کو ایجوکیشن اچھا، یہاں ہمارے سوال لکھنے والے بھائیوں نے ذرا اس کو شارٹ کر دیا۔ بہرحال دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کو ایجوکیشن 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے کو ایجوکیشن پردے کے ساتھ۔ میرے استاد محترم یوسف کھتری صاحب وہ باقاعدہ یعنی ہمارے ہاں نوآباد گلی میں بہنوں کو پڑھایا کرتے تھے مشکات۔ سنیں، ہمیں بھی پڑھاتے تھے، بہنوں کو بھی پڑھاتے۔ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ہمارے اور بہنوں کے درمیان میں 10 فٹ بلند 4 فٹ چوڑی دیوار ہوتی تھی، نہ ہم ادھر دیکھ سکتے تھے نہ بہنیں ادھر دیکھ سکتے، وہ پڑھاتے تھے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، ایک تو کو ایجوکیشن یہ بھی ہے کہ دیکھیں بہنیں بیٹھی ہیں نا بھائی، لڑکیاں خواتین بیٹھی ہیں نا، ادھر ہم بیٹھے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کو ایجوکیشن، یہ تو ایک ایسی مثال تھی جو بالکل قریب کی۔ چلو میں آپ کو کو ایجوکیشن کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ام عطیہ فرماتی ہیں آپ جمعہ خطبہ دیتے اور دعا کرواتے، ایسے میں خواتین نے آپ سے کہا کہ حضرت مردوں کے لیے تو آپ نے دن مقرر کر دیا، ہم خواتین کے لیے تو کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اسی حدیث میں یعنی اس سے پہلے یا اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے
یعنی عید کے خطبے کے دوران میں آپ نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے تمہاری کثرت جہنم میں دیکھی ہے۔ عورتوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ اب یہ عید کے خطبے میں مرد بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے کیا؟ بھائی سنو، پردے والے حصے میں عورتیں بیٹھی ہوں گی، مردوں والے حصے میں مرد بیٹھے ہوں گے۔ اب بھائی کوئی ایجوکیشن چل رہا ہے، مرد عورت دونوں سیکھ رہے ہیں آپ سے، نہیں سمجھے؟ آپ نے فرمایا تم کثرت کفر کرتی ہو کہ اللہ کے رسول کیسے ہم کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا تم میں سے بعض اللہ سے کفر کرتی ہیں اور بعض شوہروں سے۔ کہ حضرت اللہ سے کفر تو سمجھ میں آیا، شوہروں سے کفر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں سے کفر یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے جی جان لگا دے، سب کچھ کر دے، لیکن اگر اس سے ایک غلطی ہو جائے تو تم یہ کہہ دو تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور سمجھنا ذرا بات، اب یہاں اس حدیث سے جہاں میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، میں ایک بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول مردوں کو سمجھانے کے دوران میں عورتوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اب ایک تو کو ایجوکیشن یہ ہے نا، اب ایک کو ایجوکیشن ہے جو ہمارے ہاں یورپین کلچر کے تحت آیا، جس میں لڑکا لڑکی چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے وہ ایک ساتھ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ لڑکوں کے اندر لڑکیوں والی صفات آ جاتی ہیں اور لڑکیوں کے اندر لڑکوں والی صفات آ جاتی ہیں۔ مثال دوں، ٹرانسجینڈر میں مرد گھس رہے ہیں اور فیمنزم میں عورتیں گھس رہی ہیں۔ اب بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ مرد ہمارے اب کو ایجوکیشن کے پڑھے ہوئے مرد ٹرانسجینڈر بن رہے ہیں اور کو ایجوکیشن پڑھنے والی وہ فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ بالکل سماجی جو سرکل تھا وہ الٹ ہو گیا۔ سب سے بڑا کو ایجوکیشن کا نقصان یہ ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، تفصیل کا یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال بنیادی چیز یہ ہے کہ کو ایجوکیشن جائز نہیں ہے، لڑکوں کا الگ پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کا الگ پڑھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر ایک ساتھ پڑھیں تو ان کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، خواتین بالکل علیحدہ بیٹھیں اور مرد بالکل علیحدہ بیٹھیں۔ اکرام احمد اکرام بھائی نے سوال کیا شیخ آپ کے استادوں کے نام؟ دیکھیں ہمارے استاد محمد یوسف کھتری صاحب جن سے میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ علماء و مشائخ کی کتب کا مطالعہ رہا، کچھ گھریلو معاملات و حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ اپنی تعلیم مدرسے کی مکمل نہیں کر پایا، زبان کو یا دیگر چیزوں کو مکمل نہیں پڑھ سکا، لیکن بہرحال میں نے بتایا کہ ہمارے استاد محترم یوسف کھتری صاحب حفظہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ باقی ان کے علاوہ علماء و مشائخ کی جو کتابیں ہیں وہ زیر مطالعہ رہتی ہیں، خاص طور پہ شیخ ارشاد العصری حفظہ اللہ کی، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی، صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یا دیگر جو علماء و مشائخ ہیں، مبشر احمد ربانی صاحب ہیں اور دیگر علماء و مشائخ۔ احادیث کا مطالعہ رہتا ہے، کتب کا مطالعہ رہتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی توفیق جو بھی وقت ہے اس میں پڑھتے رہتے ہیں۔ رائل عرفان بھائی نے سوال کیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ لائیو سیشن ہونا چاہیے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مستقبل میں ہم ہفتے میں لائیو سیشن کا معاملہ کریں، لیکن اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، آپ بھائیوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیے جو یہ والی ذمہ داری ہے کہ فطروں کے جو وہ اعتراضات ہیں اور اسلام کے خلاف، ان کے اپنی دانش میں، اپنی استطاعت میں، اپنے کم علمی میں جو ہم جواب دے سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حوالہ جات نکالنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں حوالہ جات نکالنے میں، تو پھر جا کے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں وقت بچتا ہے، وقت ملتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو یعنی کہ پہلے ہر مہینے میں پھر 20 دن کے فرق سے یا 15 دن کے فرق سے یا ہفتے کے فرق سے، جیسے اللہ رب العزت آسانی دے گا۔ اور آپ بھائی بھی دعا کیا کریں، یاد رکھیں اس بات کو کہ آج جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق اور آپ بھائیوں کی جو ہمارے شامل حال دعائیں ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔
ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اور آپ بھائیوں کی دعائیں۔ زبیر عباسی بھائی سوال کرتے ہیں بخاری 2812 آپ کی نظر میں، میری نظر میں کیا؟ سوال پورا کیا کریں، یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اچھا بہرحال اس حوالے سے ایک نہیں 3 ویڈیوز ہماری اپلوڈڈ ہیں، جس میں سے ایک کا تو عنوان ہی یہی ہے حدیث 2812 کی حقیقت، ایک کا تو عنوان ہی یہی ہے۔ میں کئی مرتبہ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کی کوشش کیا کریں کہ چینل کو اسکرول کرتے رہا کریں۔ الحمدللہ جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات کے جوابات بدلائل بتفصیل آپ کو وہیں مل جائیں گے۔ شہزاد عبدالستار بھائی نے سوال کیا کہ قبلہ رخ ٹانگیں کرنا یا سونا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں کہ آپ قبلہ رخ ٹانگیں نہیں کر سکتے یا سو نہیں سکتے، لیکن چونکہ ہمارے شاعر میں سے ہیں، اسی لیے اگر ہم خود سے ایک اپنے اندر اخلاق پیدا کریں تو ایک اچھی بات ہوتی ہے، اس سے ایک اچھا تاثر بندے کے اندر ایک اخلاقی تاثر بھی رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بات انتہائی توجہ سے سنیں۔ ایک زمانہ تھا میری پٹائی ہوئی، کس بات پہ؟ والدہ نے مارا، کس بات پہ؟ کہ میں نے قرآن مجید کے برابر میں اخبار رکھ دیا، اخبار آتا ہے، وہ اخبار میں نے قرآن مجید کے برابر رکھ دیا۔ اس بات پر انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور جب میں نے بولا نا اس میں کیا ہے تو انہوں نے مجھے مارا۔ کیوں؟ وہ مجھے اس بات کی تمیز سکھا رہی ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بظاہر شاید ہمارے گلابی وہابی اگر اس زمانے میں زندہ ہوتے اور ہم بھی وہابیت زدہ ہوتے جیسے آج ہیں، تو شاید کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی یہ تو خود ساختہ جو نا آپ کی تعظیم و احترام ہے، شریعت میں تو اسلام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں وہی تعظیم اور احترام ہے کہ آج ہم اپنے اس دین کے دفاع کے لائق ہوئے، ورنہ ہم اس قوم کو اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے کتابوں کی تعظیم نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا آج یعنی کہ اجہل الجہل کا شکار ہے، جہالت کے اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہے، اور ایسے انہوں نے اپنی طرف آنے والے خطروں سے آنکھیں موندی ہوئی ہیں جیسے کہ کوئی کبوتر اپنی طرف آنے والے خطرے کو دیکھ کے آنکھیں مونتا اور سمجھتا ہے کہ خطرہ میرے اوپر سے ٹل جائے گا۔ تو بہرحال شاعر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ شب نور بھائی نے سوال کیا بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے لیے گراہک لانے والا، سود کے لیے دستاویز لکھنے والا، سود دینے والا، لینے والا، سود کے مال کی حفاظت کرنے والا، یہ سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو بینک میں نوکری ظاہر ہے وہ یہ سودی معاملات میں لین دین میں کسی طرح کا تعاون ہے، تو بینک میں نوکری جائز نہیں۔ اسلام کے پیغامات نامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا نیٹ ورک سے کمانا، میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ یعنی یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک وغیرہ سے کمانا کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ کمائی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ کوئی فرم ایسی ہے، کوئی ادارہ، کوئی جگہ ایسی ہے، مرزا صاحب کے لیے میں سمجھ لینا، مرزا صاحب کے لیے تو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ ان کو تو ایران سے، ان کو تو انڈیا سے ٹکڑے آ رہے ہیں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر آسٹریلین ٹکڑے کہہ دیا تو لوگ اس سے مراد ڈالر سمجھے تھے، ہم آسٹریلین ٹکڑوں سے مراد ڈالر نہیں کہہ رہے تھے، ہم اس سے مراد یہ کہہ رہے تھے کہ آسٹریلین مخلوق نے کار میں بیٹھ کے مووی بنائی، اپنی دانش میں دلائل دیا، مرزا جی نے بھی کاپی پیسٹر بنتے ہوئے فوراً اس کو ڈایا، وہی کہ وہی جھک مار دی، یہ نہیں دیکھا کہ کتابیں اٹھا کے تحقیق کر لیں۔ آیا بات اسی طریقے سے کسی اور طرح ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مرزا جی اور مرزا جی کے تو خیر پتہ ہے نا آپ کو، میں نے ابھی پچھلے دنوں ویڈیو میں بتایا، چوچو کہہ رہی ہیں میرے نا پیر سے لے کے سر تک آگ لگ گئی، تو میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ ان کا جو اوپری حصہ ہے نا وہ نیچے ہے، نچلا حصہ اوپر ہے۔ بہرحال تو یہ یوٹیوب وغیرہ کی کمائی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی فرم ہے کہ جو کسی ادارے، کسی تنظیم جماعت کے تحت نہیں چل رہی ہے اور وہ اپنے ایکسپنسز خود نکالتے ہیں، اس کتابیں لینا یا
جو بھی ایسیسریز ہے وہ لینا یا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کو ویڈیوز کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے اپنی فرم کو اگر مضبوط کر رہے ہیں اور اس سے جائز گامی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اسد بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں, وضو کے قطرے مسجد میں کرنا کیسا ہے. مسجد کے بہت سارے آداب. ایک تو مسجد کے وہ خود ساختہ آداب بھی ہیں. جو آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اتنا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, مسجد میں کھانا حرام, پینا حرام, سونا حرام, جاگنا حرام, اٹھنا حرام, بیٹھنا حرام, بچے لانا حرام, بچے لے آنا حرام, بڈھے لانا حرام, بڈھے لے آنا. اچھا ہاں, یہ والی لائن نہیں لکھی ہوتی بڈھے لانا حرام. بچے لانے کے تو ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نہ لائیں. یہ تو مسجد کے اندر جو ہے وہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا بڈھے نہ لائیں, یہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں مسجد کے آداب کے اندر سے یہ ہے کہ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوں, پاک نہیں ہے تو اپنے آپ کو پاک کریں. مسجد میں 2 رکعت لازمی آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد بیٹھنا ہے. بغیر کسی شرع عذر کے آواز بلند نہیں کرنی ہے. گویا آپ سبق دے رہے ہیں, نصیحت دے رہے ہیں, کوئی دین کی بات سکھا سمجھا رہے ہیں, اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن پڑھا رہے ہیں اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ مسجد میں آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. مسجد مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کا کام جائز ہے سوائے 2 چیز کے. آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے, بیوی کو نہیں رکھ سکتے. بیوی کو نہیں رکھ سکتے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے میری مراد کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 کام کے علاوہ باقی وہ پورا کمیونٹی سینٹر ہے, مسجد کے اندر ہر کام ہوگا لیکن مسجد کے آداب کے ساتھ ہوگا. جہاں تک یہ بات ہے کہ مسجد میں وضو کے قطرے کرنا کیسا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, ایک دیہاتی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کے نام اسے مارنے کے لیے بھاگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو, رکو, اس کو پیشاب کرنے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پانی لاؤ بہا دو, یعنی آپ نے اس کو دھونے کی طرف توجہ دلائی. اس سے بات پتہ لگی کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو مسئلے کا نہیں پتا ہے, یا کوئی بچہ اسے مسئلے کا نہیں پتا ہے, یا شوگر پیشنٹ جو اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, یا اسہال کا مریض وہ بھی اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, اگر وہ پیشاب تک نکل جائے تو کیا حکم ہے کہ دھو لو. اس میں کوئی اجلت کرنے ہے, کوئی خدا نہ خواستہ وہ پاکی ناپاکی کی بحث میں لے آنے کی اور پریشان ہو جانے کی کوئی وہ تو وضو کا پانی تو ویسے ہی پاک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابو خالد آوان بھائی کہتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں حق پر ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی حضرت معاویہ کی شان نہ بیان کرے تو کیا اس کا ایمان خطرے میں ہے؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں, ان کا واقعہ آپ بھائیوں کو پتا ہوگا, سورہ کہف کے اندر آتا ہے. سورہ کہف کے اندر آتا ہے خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سوالات کر رہے ہیں اور خضر علیہ السلام جوابات دے رہے ہیں. توجہ سنیے گا میری بات جو میں بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بچے کے قتل کیے جانے کو, دیوار کے تعمیر کیے جانے کو اور کشتی کے تختے کو اکھیڑے جانے کو فوراً نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو وہ ہر دفعہ خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے مناسب نہیں کیا, اور خضر علیہ السلام آخر میں ان کو یہ تعبیرات بتا رہے ہیں. اب کوئی کہے یہاں بتاؤ کہ کون حق پر تھا, تو یہ بکواس نہیں ہوگی, یہی کہا جائے گا نا دونوں ہی حق پر تھے بھائی. خضر بھی حق پر تھے اور موسیٰ بھی حق پر تھے. اور کچھ سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی, پتہ ہے نا واقعہ کہ قوم پر مسلح بنا کر گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام قوم پر مسلح بنا کر گئے ہارون علیہ السلام کو, اور ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کون, یعنی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آیا, ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی کہ میں تجھے مسلح بنا کے کیا تھا, یہ میرے پیچھے کیا کیا تو نے. اب یہاں بتاؤ کون حق پر تھا؟ کیا کہو گے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے اور ہارون علیہ السلام حق پر نہیں تھے؟ کیونکہ قاعدہ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 حق پر نہیں ہو سکتے, قاعدہ یہ طے کر رکھا آپ نے. اور اللہ کے بندو
اس بے وقوفی والے قاعدے سے باہر نکلو، کیونکہ اس جگہ حق اور باطل کی بحث ہوتی ہے جہاں ایک آدمی اٹھا باطل پر، یہاں کیفیت یہ دونوں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، دونوں کی تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے، دونوں کی تربیت حق پہ کی اور حق کے ساتھ کی ہے، تو ان دونوں کے لیے یہ بات کرنا کہ فلاں حق پر ہوگا اور فلاں حق پر نہیں ہوگا، یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور جہاں تک رہی دلائل کی بات، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا اس کے اوپر ویڈیو کلپ موجود ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے کون شخصیت حق پر ہے، یہ کس کا گروہ حق پر ہے، اس عنوان سے جو ہے وہ کلپ مل جائے گا آپ کو، چینل کے اوپر موجود ہے، اس میں آپ کو سارے دلائل مل جائیں گے۔ اکرام احمد اکرام بھائی نے سوال کیا، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کرنے کی وصیت کی تھی؟ اس حوالے سے روایت آتی ہے مگر اس کی اسنادی حیثیت میرے علم میں نہیں ہے، روایت آتی ہے مشہور ہے لیکن وہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے فی الحال میرے علم میں نہیں۔ عبدالعظیم بھائی نے سوال کیا، نیند میں اچانک آنکھ کھلنے پر کیا دعا پڑھیں؟ وہ دعا صحیح بخاری کے اندر منقول ہے، حسن المسلم اگر آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہے اس کی فہرست آپ دیکھ لیجئے گا، فہرست میں آپ کو دعا مل جائے گی۔ محمد اقبال منہاز بھائی کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا کیسا ہے؟ اپنے آپ کو اقبال کہنا کیسا ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے، آپ اپنے آپ کو اقبال کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں گے شناخت کے لیے، پہچانے کے لیے، ایسی ہے نا بھائی، ایسی ہے نا۔ بالکل اسی طرح منکرین حدیث معتزلہ ان سے اپنی پہچان کے لیے ہم خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، بحیثیت دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام، ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ بمقابلہ یہود و نصارہ، وہ اپنے نبیوں سے اپنی نسبت کر کے موسوی شریعت پہ حامل عیسائی ایسے خود کو کہلاتے ہیں، ہم نے اپنے نبی سے اپنی نسبت کرتے ہوئے خود کو محمدی کہلاتے ہیں۔ یہ فرقوں کے درمیان خود کو ممتاز کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، ہر بدعتی اہل سنت بنا پھر رہا ہے، حتیٰ کہ مشہور رافضی مناظر ڈاکٹر تیجانی سماوا نے کتاب لکھی الشیعہ ہم اہل السنہ، شیعی اہل سنت ہیں، بتاؤ وہ بھی اہل سنت ہو گئے؟ بتاؤ وہ بھی کیا ہو گئے؟ اہل سنت ہوگا۔ اب بتاؤ وہ بھی اہل سنت، یہ بھی اہل سنت، وہ بھی اہل سنت، وہ بھی اہل سنت، میں بھی اہل سنت، وہ بھی اہل سنت۔ چھوٹی اٹی چوک پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہرا نیلا پیلا کالا جامنی ہر قسم کی ٹوپی اور رومال اور یہ والا چاروں طرف سے بندے آ جا رہے ہوتے، پوچھو تو کیا؟ وہ بھی اہل سنت، وہ بھی اہل سنت، وہ بھی اہل سنت۔ ہم نے باطل گروہوں سے اپنی شناخت کے لیے خود کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث۔ اور سمجھیں ذرا اس بات، ہمیں اس پہ ضد نہیں، سمجھیں ذرا اس بات۔ جو آدمی منہج اہل حدیث قبول کر لے اور اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث نہیں لگائے، ہم کبھی بھی اس کو نہیں کہیں گے تو خود کو اہل حدیث کیوں نہیں کہلاتا؟ نہیں کہلائے اپنا، خود ہی کہلائے گا ایک دن۔ اتنا جامع نام نہیں کہلائے۔ اگر ہم فرقہ پرست ہوتے اور یہ اہل حدیث نام ہمارا کوئی فرقہ وارانہ نام ہوتا، ایک آدمی ہمارے منہج کو اختیار کرے نہ کرے، ہم یہ کہتے نہیں تو پہلے خود کو اہل حدیث کہلوا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے منہج کو اختیار نہ کرے، خود کو 1000 مرتبہ اہل حدیث کہہ رہا، ہم نہیں مانتے، ہم اسے اہل حدیث نہیں مانتے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی تو اہل حدیث فرقہ نہیں ہے جو اسے نام سے ضد ہو، یہ محض ہماری ایک شناخت، ایک وصف کہ ہم خود کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے، یہ مترادف ہے۔ اہل سنت اس لقب اہل حدیث کے مترادف ہے کہ سنت کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے۔ تم ایک وقت میں اہل سنت اہل حدیث دونوں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کوئی آدمی یہ کہے میں اہل حدیث نہیں ہوں تو ہم اس سے پوچھیں گے تو منکر حدیث ہے کیا؟ کیونکہ اگر ایک آدمی اہل حدیث نہیں ہے تو لا محالہ وہ منکر حدیث ہے۔ جذباتی نہیں ہو جانا، میری اس بات پہ تحقیق کرنا۔ اب کوئی حدیث کا انکار یا تو دھڑلے سے کرے گا یا حدیث کا انکار تقلید کی بنیاد پہ کرے گا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو ہم ڈنکے کی چوٹ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ یہ نہیں کہتے، یہ فرق ہے ہم میں اور فرقوں کہ ہم فرقہ نہیں،
ایک آدمی ہمارے منہج کو اختیار کرے، یعنی کہ قرآن سنت والے منہج کو اختیار کرے، وہ خود کا حدیث نہیں کرا نہ کہے بھائی تو مسئلہ ہی نہیں۔ تب محمد اقبال منہاس بھائی کا جس طرح نام اقبال منہاس ہے اور اس سے ان کی شناخت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے میرا نام سمجھے دربار محمدی بہت سارے، محمدی بہت سارے، جس کو بھی اپنے آپ کو محمدی کہنے پہ فخر ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ محمدی لگائے گا نا۔ جیسے قادریوں کو اپنے نام کے ساتھ قادری میں فخر ہے، ڈنکے کی چوٹ اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں نا، خوشی خوشی، اتاری، قادری، سہروردی، نقشبند۔ تو جس کو اپنے نام کے ساتھ محمدی لگانے پہ فخر ہوگا وہ لگائے گا اور اس پہ فخر کرے گا۔ ایسے ہی ہمیں خود کو اہل حدیث کہنے پہ فخر ہے، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ شب نور بھائی کہتے ہیں مرزا انجینئر کو سننا کیسا ہے؟ غلط آدمی سے سوال کیا آپ نے یہ والا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا قادیانی کو پڑھنا یا سننا کیسا تھا؟ اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی اس کا رد کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے تو یا سننا چاہ رہا ہے تو یاد رکھیں اس بات کو، آپ رد کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھے ذرا اس بات، ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور جو ہے نا ایک ٹیچر گزرے ہمارے یہاں، وہ یہ اس ٹائپ کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، قصص الانبیاء ٹائپ کی جو کتابیں بازار میں ملتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ سورہ نمل کے درس کے دوران میں انہوں نے سوال کیا، یہ بار بار آپ جو سلیمان بن داؤد نام لے رہے تھے یہ وہی ہے نا جن کا تورات میں ذکر آتا ہے انتہائی ظالم بادشاہ تھے، اپنے سپہ سالار کی بیوی کو اٹھوا لیا تھا؟ حالانکہ سلیمان بن داؤد کون ہے؟ انہو کانا صدیق النبی، وہ اللہ کے سچے نبیوں میں سے نبی۔ اب اگر پہلے آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور اسرائیلی روایتیں پڑھ لیں، چاہے توریت، انجیل، زبور یا یہ قصص الانبیاء ٹائپ کی کتابوں میں پڑھیں، تو بظاہر تو آپ نے رد کرنے کے لیے پڑھا تھا، آپ ہی کو نہیں پتہ لگا کہ آپ نے اپنا ہی رد کر لیا۔ تو اس لیے اگر آپ مرزا کو اس کا رد کرنے کے لیے بھی سن رہے ہیں تو پہلے آپ یعنی باقاعدہ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو ماننے کا جو ڈھنگ، رنگ، سلیقہ اور تمیز ہے جو کتاب و سنت نے بیان کیا وہ پتہ ہونا ضروری، صحابہ کے مشاجرات کا علم ہونا ضروری، اس کے بارے میں صواب رائے جو ہے وہ پتہ ہونا ضروری، دلائل آپ کو بتاؤ، کیونکہ مرزا خود بھی کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے، جن سے ڈکٹیشن لیتا ہے وہ بڑے کاری قسم کے لوگ ہیں، بیچ میں لام لگا کے، نہیں سمجھے کچھ بات؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ مرزا کو سنیں، زمانے میں جس کو سننا چاہیں آپ سنیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں علماء سے رجوع کرتے رہا کریں۔ جو چیز مسلمات کے خلاف ہے وہ چاہے مرزا بیان کر رہا ہو، ہم بیان کر رہے ہو، کوئی بھی بیان کر رہا ہو، اس کو یہ کہہ کر قبول مت کر لیں اتنا بڑا عالم بیان کر رہا ہے، غلط تھوڑا، اتنے ملین فالوور ہیں اس کے، ابے عیسائی پادریوں کے اس سے زیادہ ہیں، عیسائی ہو جاؤ، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو بہرحال یہ اتنے ملینز ویوز یا اتنے جو ہے وہ سبسکرائبرز یا اتنا علم یا اتنا نورانی چہرہ، نہیں سمجھے بات؟ یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو چیز مسلمات کے خلاف ہے کوئی بھی بیان کرے اس کو علماء سے سیکھنا سمجھنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ آپ جس کو چاہے سنیں۔ اچھا جی، کوئی سوال ہے؟ اچھا، آخر میں عرض ہے کہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ لائیو کوشچن آنسر سیشن رہے، اگر اس سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مزید اس حوالے سے فیڈ بیک کمنٹس میں دیجیے گا کہ یعنی اس سے کس درجے کا فائدہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے اس سیشن کو ہر 15 دن میں، ہر ہفتے میں کرنے کے حوالے سے۔ باقی میں آخر میں 3 اعلانات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انہیں غور سے سن لیجئے۔ پہلا، ہم نے مرزا انجینئر کے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے الحمدللہ، اور وہ اب وقتاً فوقتاً ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ جو بھائی بھی مرزا انجینئر کے اعتراضات کو سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے، ان کے جوابات جاننا چاہتا ہے، وہ ہر روز کی بنیاد پر چینل کو جا کر دیکھا کرے، اس کو اسکرول کیا کرے۔ بہت سارے بھائی ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اس پر ہماری ویڈیو پہلے سے بنی ہوئی چینل پر موجود ہوتی ہے، تو تھوڑا سا تکلیف اٹھا لیا کریں،
ہم نے آپ کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، خیر ہم نے تکلیف تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھائی ہے، آپ کو محض پانی پہ چڑھانے کے لیے ایسا بول رہا ہوں۔ ہم نے آپ کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، آپ ہمارے لیے اتنی سی اٹھا لیا کریں، یہ تھوڑا سا چینل جو ہے وہ اسکرول کر لیا کریں، تھوڑا سا عنوانات دیکھ لیا کریں، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتے ہونے والا درس جو ہے وہ آئندہ ہفتے نہیں ہو پائے گا، وہ اب اس سے اگلے ہفتے، یعنی قرآن کا جو درس ہے، یعنی کل تو انشاءاللہ درس ہے، کل انشاءاللہ جمعرات کا درس ہوگا انشاءاللہ، لیکن آئندہ ہفتے درس نہیں ہو پائے گا۔ اب درس انشاءاللہ یعنی کہ محرم 10 تاریخ کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ یعنی کہ قرآن کا درس آئندہ، یعنی آئندہ سے آئندہ جمعرات کو قرآن پاک کا درس ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ بھائیوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے کہ فتنہ انکار حدیث اور الہات کے خلاف جو نا اب آئندہ مستقبل میں جو نا وہ کام کرنا ہے، تو آپ بھائی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ دعا کیجیے گا۔ اور ارادہ ہے کہ جاوید احمد غامدی کے جو اعتراضات ہیں، جو اس نے جو ایسی اس کی تحقیقات یا ایسی جو باتیں ہیں کہ جس سے فتنہ انکار حدیث کا معاملہ پھلتا پھولتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی کی کتاب برہان، وہ کتاب کا ہمیں پرانا ایڈیشن درکار ہے، یعنی 2010 سے پہلے کا، اگر کسی بھائی کے علم میں ہو، یعنی ہمیں PDF نہیں چاہیے، ہارڈ کاپی چاہیے، اگر کسی بھائی کے علم میں ہو، کتنے کی بھی کتاب ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ وہ کتاب لیں گے۔ تو بس یہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ ہمارے لیے وہ کتاب ڈھونڈ دیں، ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، آپ بھائی جو بھی اس حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بس کتاب ڈھونڈ دیں کہ فلاں جگہ یہ کتاب مل رہی ہے، تو وہ جو بھی اس کے پیسے ہوں گے ہم آپ کو بھیج دیں گے، آپ وہ کتاب جو ہے وہ ہمیں بھجوا دیجیے گا، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ اور اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، حالانکہ ہم ایک ٹیم ہے، لیکن اس کے باوجود سب طالب علم ہیں، معمولی طالب علم، پھر بھی اپنی کم علمی کا اعتراف ہے۔ بظاہر ہم نے مرزا کے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے ہیں، رافضیوں نیم رافضیوں کے سب اعتراضات کے جوابات ہماری طرف سے ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے فلاں مرزا کے اعتراض کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا ہے، آپ ہمیں لائبریری کے فیس بک پیج، یعنی محمدی لائبریری کا ہمارا جو پیج ہے، اس کے کمنٹ باکس کے اندر آپ جو ہے وہ مرزا کی ویڈیو یا کلپ یا وہ اعتراض جو ہے وہ آپ ہمیں بھیجیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس کا تعلق توحید سے، اس کا تعلق رسالت سے، اس کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت سے ہو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ورنہ مرزا انجینئر صاحب تو مشت زنی کے مسئلے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، آپ مشت زنی کے ہم انہیں کیا جوابات دیں، جیسے وہ تھے ویسا انہوں نے مسئلہ بتایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایسے فضول قسم کی جو چیزیں، اس کے تو خیر جوابات آپ خود بھی انہیں دے سکتے ہیں، اس میں ہم جیسے معمولی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے حوالے سے جو اعتراضات ہوں وہ آپ بخوشی ہمیں بھیجیں، ہم انشاءاللہ جو ہے اس کے جوابات دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔